السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج پاکستان بھر میں تاجروں کی ٹیکس نظام اور مہنگی بجلی کے خلاف ہڑتال تھی، اور میرے خیال میں یہ ہڑتال بہت کامیاب تھی، کیونکہ اس میں پاکستان کے تمام ہی مین مارکیٹس جو تھیں وہ بند تھیں، اور اس سے جو اظہار یکجہتی ہے JUI نے بھی کیا ہے اور جماعت اسلامی نے بھی کیا ہے۔ بیسیکلی تو یہ انجمن تاجران پاکستان کی طرف سے ہڑتال تھی which was very successful، لیکن اس کا کریڈٹ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی بھی لینا چاہ رہی ہے، اور JUI نے بھی جو ہے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی ہے، جو شام کو ان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ جی ہم نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا۔ لیکن تاجروں کو FBR نے مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے اور اس کو مسترد کر دیا گیا، اور تاجروں نے بہت اچھا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی FBR کی کرپشن کو پہلے ختم کریں، ٹیکس کلیکٹرز جو ہیں ان کی کرپشن کو ختم کریں۔ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن مطلب ہم بدماشی نہیں چاہتے ہیں۔ ہمیں جو ہے گورنمنٹ کے آفیشلز جو ہیں FBR جو کبھی اس کو کیا نام تھا بھائی صاحب اس کا FBR کو پہلے ہم کہتے تھے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، CBR سینٹرل بورڈ آف ٹھیک ہے ریونیو، جی، اس کے جو آفیسرز ہیں، جو کلرک سے لے کے انسپیکٹر سے لے کے کلیکٹر تک DG تک، وہ خود تو ہمیں کرپشن کا بتاتے ہیں۔ ہم اگر 2 لاکھ روپے ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ 2 لاکھ نہ دیں، ہم آپ سے 7 لاکھ روپے آپ پہ لگا رہے ہیں، ادروائز 50,000 ہمیں دیں اور 50,000 روپے جو ہے گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جمع کروائیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ صدر انجمن تاجران پاکستان اجمل بلوچ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی حکومت اپنے شاہانہ اخراجات کم نہیں کرتی ہے اور تاجروں پر بے جا ٹیکس لگا رہی ہے، اور نام اس کو دیا جا رہا ہے کہ جی یہ IMF کی وجہ سے لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ آج سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ جی حکومت کا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے 13 ستمبر کو جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ میرے خیال میں جو کیسز اس وقت تھے وہ تو پینڈنگ ہے، اور یہ اس کے بعد آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے اوپر کہ کیا ججز کی تعداد زیر التوا مقدمات جو ہیں ان کو نمٹانے کے لیے بڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور چیز ہم نے دیکھی جس سے لگا کہ نہ پنجاب میں کوئی گورنمنٹ ہے نہ مرکز میں کوئی گورنمنٹ ہے، اسی طرح سندھ کا حال ہے کہ PK میں بھی اسی طرح ہے کہ جی کچے کے آپریشن کے لیے فاروق آباد سے بھیجے گئے 25 جو جوان تھے وہ ٹرکوں سے راستے میں اتر گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے راجن پور جو ہے نہیں جانا ہے اور ہم کچے میں جا کے آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ جب ان کے SHO نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا جی ہم خود ذمہ دار ہیں، لیکن ہم بالکل بھی جانا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پولیس، پنجاب پولیس جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکرز ہیں، ان میں سے موسٹلی لوگ جو ہیں انکلوڈنگ IG اینڈ ادر آفیسرز۔ اس کے بعد نواز شریف کی لندن روانگی کی خبریں آ رہی ہیں، اور مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ستمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر میں شروع میں وہ لندن جا رہے ہیں۔ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جی وہ اپنا چیک اپ کروانے جا رہے ہیں، لیکن 1 سال سے تو وہ یہاں پر تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ 21 تاریخ کو وہ آئے تھے اکتوبر کی، تو اس دوران میں تو ان کی طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک رہی۔ ہو سکتا ہے کہ اب کوئی خرابی ہو، تو وہ اب ان کی روانگی کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا وہ سیاست اور حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں اس لیے لندن جا رہے ہیں، اور آیا وہ لندن جا کر واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اور جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے 5-6 ماہ سے PTI کو انگیج کیا ہوا تھا ریگارڈنگ پروٹیسٹ، ریگارڈنگ پولیٹکس آف اپوزیشن، اب 2-4 دن سے نظر آ رہا ہے کہ دونوں جانب کی سیاست کر رہے ہیں۔ اپنے جو میرا پینل ہے اس سے پوچھیں گے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال پتن نے جو ہے پشین سے مولانا کی جو جیتی ہوئی نشست ہے قومی اسمبلی کے اپنے بائی حلقے سے، تو وہ ہار گئے تھے، اس کو بھی دھاندلی زدہ قرار دے دیا۔ کوشش کریں گے سرور باری صاحب اگر ہمارے ساتھ اسکائپ پہ یا لائن پر آ گئے تو اس سیٹ کا
ان سے پوچھیں گے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے اور ان کو کیسے ان کو جیت ملی وہاں سے. انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں آخر کب تک میں. عبدالباسط خان صاحب ہیں. باسط صاحب ویلکم ٹو دا شو. احمد شہین صاحب ویلکم ٹو دا شو. اور غلام مرتضیٰ بٹی صاحب ویلکم ٹو دا شو. بس صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ جو آج اسٹرائک ہوئی ہے اور میرے خیال میں اس جو معاشی ہم ابتری کی صورتحال سے دو چار ہیں اس میں جو تاجر ہیں ان کا ایسی یکجہتی بہت عرصے بعد دیکھنے میں آئی ہے. جی کاشف آپ نے درست کہا کہ یہ جو اس وقت آج جو ہڑتال جو آج ہوئی ہے یقیناً اگر آپ دیکھیں کہ چاہے پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا نگران حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو میرے خیال فار دی فرسٹ ٹائم جسے کہتے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے خود بھی ایک تاجر دوست حکومت رہی ہے ہمیشہ سے ماضی میں تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کمبائنڈ یونیفائڈ ریئیکشن آیا ہے تاجروں کی طرف سے اور اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جو ہے جماعت اسلامی کو بھی جاتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ خاصا متحرک کیا اور دوسری اہم بات ہے کہ تمام پارٹیز میجر پارٹیز ایکسکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے باقی سب پارٹیز میرا خیال ہے اس کے اندر شامل تھی اور اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی تھی آگے. اچھا اب اس میں جو دو چیزیں اہم ہیں ایک تو یہ کہ جو پالیسی جو مارچ میں انیشیٹ ہوئی تھی اس میں کہا تو یہ گیا تھا کہ جی ہر ریٹیلر سے تاجر سے جو ٹریڈرز ہوں گے تاکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں ٹیکس میں رجیم کو بڑا کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی 1200 روپے لے لیا کریں گے اور ایک سال کے بعد پھر ہاں جی. لیکن اب جب وہ ان کو ٹیکسز وصول ہوئے تاجر یونین کو تو اس میں تقریباً 60,000 تک گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسنٹلی آج ہی بلکہ جو فارم انہوں نے جاری کیا ہے جو انگلش اور اردو میں ہے وہ کہتے ہیں بہت سمپلیفائڈ ہے یعنی کہ ہر بندہ بھر سکتا ہے لیکن اس میں ان میں تمام ایسٹس چیزیں یہ وہ اب ان میں تاجروں کو بنیادی طور پر خوف یہ ہے کہ اگر وہ کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ان رجسٹرڈ تھے بیسیکلی ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو نیٹ میں لانا چاہیے. ہاں جی اب اگر یہ آ جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ پھندا پڑ جائے گا آگے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اصل پرابلم جو ہے ایک مہنگائی کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن ہے جو قابو سے باہر ہے اور مسلسل جو ہے عوام کے جو ہے اس کے صبر کا امتحان لے رہا ہے. اس تمام تر سچویشن میں جو حکومت کا رول ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج مل جائے جو 7 بلین کا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ہر حد تک وہ جو ہے وہ چونکہ بجلی کا بھی ریٹ بڑھ رہا ہے گیس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. حالانکہ حکومت کا دعویٰ تو ہے کہ یہ مہنگائی جو 11-12% پہ آ گئی ہے لیکن اس کے دعووں کو جو ہے اپوزیشن جو ہے اکثر اوقات وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ مہنگائی میں کمی تو ہے تھوڑی سی لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ جو بجلی کا بل ایک یہ جو آتا ہے کمی کہتے ہیں یہ تو لفظوں کا ہیر پھیر ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ماضی میں بھی مطلب جو ہے قوم کے ساتھ بلکہ ایون آئی ایم ایف کے ساتھ بھی تو وہ جھوٹ بولتے رہے اور یہ اس قسم کے اعداد و شمار جو ہے ان کو فورج کرتے رہے. کاشف یہ جو اگر ہم اس کو لارجر پروٹیکسٹ میں دیکھیں نا پرسپیکٹیو میں لارجر یہ ہم دیکھیں آج جو ہم فصل کاٹ رہے ہیں کہتے ہیں ہاں جی مہنگائی بڑھ گئی کوئی کہتا ہے جی یہ خان صاحب بڑھا کر چلے گئے کوئی کچھ کہتا ہے جو بھی کچھ کہتا ہے یہ باتیں سب بے معنی ہیں. اصل جو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. لوگ اس پہ بڑی بحث کرتے ہیں جی اکنامک سٹیبلٹی ہوگی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی لیکن میں تو کم از کم اس بات پر مکمل طور پر جسے کہتے ہیں کہ اپنا ایک نظریہ میرا ہے ذاتی طور پہ کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں نہیں ہوگی اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں ہوں گی اور ایک مکمل ایجنڈا ہوگا جس کے اندر وہ اپنی سویلین سپرمیسی کے اوپر بات نہیں کرتی آ کے اس وقت تک آپ اس کو خارج امکان سمجھیں کہ ہمارے یہاں ملک میں کوئی اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے. میں اگلے اور کوشش میں صرف یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں نا اس وقت یہ نتیجہ ہے ہماری مسلسل جسے کہتے ہیں کہ نان کنٹینیوٹی آف دی اکنامک پالیسی نان کنٹینیوٹی آف دی گورنمنٹس. آپ تو اس ڈپارٹمنٹ کو جانتے ہیں بی آر کو سی بی آر بھی تھا اکاؤنٹس بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں جو بنائیں یہ جو اب آج فارم دیا گیا ہے اس ٹائپ آف ویل ٹیکس جو ہمارے ختم ہو گیا تھا یہ وہ چیز نہیں ہے جی. دیکھیے بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایف بی آر کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے. میں کرپٹ کی بجائے سے کہتا ہوں اس کو بہت مس مینجمنٹ کیا گیا ہے. اب بھی دیکھیں نا کہ ایف بی آر میں انہوں نے باہر سے ایک بندہ لگایا ایک
लंगड़ियाल। जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आदमी है। Yes. अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आदमी पहले 3-4 महीने तो ये सोचेगा सेल टैक्स क्या होता है, ये दूसरा टैक्स की पार था जी। हाँ जी। अब आप देखें ना कि आप ये क्या पॉलिसी आप क्या एड्रेस कर रहे हैं। फिर आपने एक बददिली फैलाई आके, जो कि कई बड़े 21-22 ग्रेड के अफसरों को आपने यकायक उठा के इधर उधर कर दिया, और उसके बाद ये नहीं बताया कि भाई आप पर जुर्म क्या है, आप पर मसला क्या है। अब जब आप देखते हैं कि अनीता तुराब केस था, इसमें कहा था कि जी अब कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर होगा दी गवर्नमेंट सर्वेंट का, अब वो नहीं होता। यहाँ सर्वेंट का क्या कंटिन्यूटी ऑफ वो होगा, यहाँ तो गवर्नमेंट का नहीं होता। पता लगता है 2-2.5 साल बाद गवर्नमेंट चली जाती है। ये काशिफ उसका नतीजा है कि आज जो अनसर्टेनिटी फैली हुई है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये इकोनॉमिक दुनिया देखती है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। जिन्होंने हमें इमदाद देनी है, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, जब हमारे हालात देखते हैं काशिफ, तो किस तरह यहाँ पर हमारी हेल्प करेंगे। फॉर द टाइम बिंग तो IMF से भी आपको इनकार ही हुआ है। जी शाहीन साहब, ये जो हड़ताल थी कैसे देखते हैं, और ताजरों को FBR ने मुज़ाकरात की भी दावत दी जिसको मुस्तरद कर दिया गया, और उसके साथ साथ FBR से करप्शन के खात्मे का मुतालबा किया है पूरे पाकिस्तान की सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब ने। लेकिन आई मस्ट गिव क्रेडिट टू अजमल बलोच कि पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ये जो इतनी महंगाई, और बिजली के बिल ख़ास तौर पे इसमें भी उन्होंने शामिल किए हुए थे, कि जो कि उनको 80 से 90 रुपए हमें पड़ता है, और पीक आवर में उसका डबल हो जाता है कमर्शियल यूनिट जो है। आपका टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। काशिफ खान साहब, कोई शक नहीं, बड़े अरसे के बाद आज कराची से लेकर खैबर तक शटर डाउन हड़ताल हुई है, और बड़ी कामयाब हड़ताल हुई। इसमें जो भी क्रेडिट लेना चाहता है, हमें उस कोई हर्ज नहीं है, वो लेता रहे। लेकिन बहरतौर अगर ताजर बरादरी एक नुक्ते पर इकट्ठी ना होती तो क्रेडिट लेने वाले और क्रेडिट देने वाले पहले भी कोशिश करते रहे, लेकिन इतनी कामयाब हड़ताल नहीं हो सकी। चैलेंज किसके लिए? चैलेंज है हमारी सोसाइटी के उस तबके के लिए जो मैक्सिमम आपको पता है जिनका मामला तिजारत से, दीन का रिस्क के हिस्से 9 जो है वो तिजारत में रखे गए। अब तिजारत एक मेजर पोर्शन है मुआशी सूरत हाल को संभालने के लिए। लेकिन चैलेंज क्या है? अब बात यह है कि मुज़ाकरात की दावत दी जाती है, मुज़ाकरात की ऑफर की जाती है, आगे से इनकार कर दिया जाता है। चैलेंज ये है कि एक FBR या CBR का चैलेंज नहीं है, हुकूमत ने पिछले 2.5-3 सालों में डिलीवर क्या किया है। जो हमने अंधाधुंध लोन लिए, वो पहले 2 पैकेजेस ऑलरेडी हमने IMF से ले लिए। आखिर ताजरों के लिए क्या किया, अवाम के लिए क्या किया, मुल्क के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या डिलीवर किया? अगर तो कुछ डिलीवर किया है तो फिर तो इन पे डिपेंड किया जा सकता है। FBR, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है शाहीन साहब, यहीं से शुरू करेंगे जी। व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आखिरकार तक। जी शाहीन साहब। जी, तो मैं गुजारिश ये कह रहा था काशिफ खान साहब, चैलेंज और प्रॉब्लम पता क्या है सर? चैलेंज और प्रॉब्लम ये है कि कोई हुक्मरान तबके का, अशराफिया का बंदा मुल्क और हमारे मुल्क के इन तबकात का नहीं सोच रहा है। सभी एक ही बात को सोच रहे हैं कि जो बचा खुचा है इसको हमने लपेटना कैसे। और ये मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ, मैं कोई सियासी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। लेकिन शाहीन साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, टैक्स तो देना चाहिए रियासत के मैं बशिंदों को उसी देना तरफ चाहिए। देखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, ये तो इस पे तो दूसरी राय नहीं है, लेकिन टैक्स किसको देना चाहिए, टैक्स का मकसद क्या होता है? देखें, चंद बुनियादी चीजें हैं टैक्स देने वाले के लिए कि उसको बुनियादी तालीम, सेहत, अमन व अमान की सूरत हाल, बुनियादी जरूरियात की चीजें। भाई हर वो चीज जिसके अगेंस्ट आप टैक्स दे रहे हैं, फिर टैक्स दे रहे हैं, फिर टैक्स दे रहे हैं, फिर टैक्स। अब तो टैक्सेस के नाम ही खत्म हो गए, इतनी किस्में बना दी गई हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? अब तो बड़ा कैटेगोरिकली पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है कि हुकूमत को अखराजात चलाने के लिए जो बिजली के जो रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, और सिर्फ ये जो बिजली की बुनियाद पे ये जो अपने रूटीन के अखराजात चला रहे हैं। IMF ने क्यों इनकार किया है? चाइना ने क्यों इनकार किया है? सऊदी अरब ने क्यों ठिंगा दिखा दिया है? फिर हम कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, मैं मजबूरी है। भी आपने मजाक बना के रख दिया, पूरी कौम को भिखारी बना के रख दिया। अल्लाह का नाम माने। ऑप्शन क्या है इसका? हमारे पास ऑप्शन एक ही है, अल्टरनेट सोर्स की तरफ तो कोई कॉमेडी भी नहीं। ना, बात ये काशिफ साहब ये नहीं है।
الٹرنیٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایکچوئل کی طرف جانے کی ضرورت ہے. الٹرنیٹ کی کیوں ہم بات کریں؟ نہیں میں تو بات کر رہا ہوں کہ آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بجائے اگر جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں آلٹرنیٹ سورس سے, اس کا ایک ہی طریقہ, پاکستان کے اندر سے بھی تو جنریٹ کر سر اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کو اقتدار دیا جائے. آپ کریڈیبلٹی آف گورنمنٹ کی بات یس میں عرض کر رہا ہوں, جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آئے گا, اور جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. جب تک امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی کسان, مزدور, زمیندار کوئی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. خان صاحب رائٹ, تو میں اس ذرا لیے بٹی بنیادی صاحب کا طور سانس لے پہ لوں. سیاسی استحکام ضروری ہے. بٹی صاحب یہ ڈیبیٹ تو ہم بہت دیر سے کر رہے ہیں, اور اس بات میں تو ظاہر ہے کہ ذی شعور جو کوئی بھی ریاست پاکستان کا باشندہ ہے میرے خیال میں وہ اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا کہ سیاسی جب تک استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام جو ہے وہ مشکل ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ جن کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے معاشی استحکام پھر سیاست. ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے, اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ جو مذاکرات کی دعوت آج تو مسترد کر دی انہوں نے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صدر انجمن تاجران پاکستان اجمل بلوچ نے کہا کہ تاجروں جو ایف بی آر ہے اس میں سے کرپشن ختم کی جائے, کہ یہ تاجر جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں ان کو کرپشن پہ اکساتے بھی یہی ہیں, اور حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرتی اور تاجروں پر ظالمانہ ٹیکس لگا رہی ہے آئی ایم ایف کے نام پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال میرا ذرا لمبا ہو گیا, آپ جواب دے دیجیے گا. خان صاحب, اس میں جو گورنمنٹ نے اسکیم نکالی تھی وہ تاجر دوست اسکیم تھی جی, اس کے جو آج آیا نا جی اس کا ہاں, پرفارمنس, اور ہم نے اس کا غلط مطلب لے لیا. ہم نے کہہ دیا کہ تاجر دشمن اسکیم. میری گزارش یہ ہے کہ جو جی ڈی پی بنتا ہے تقریباً تاجروں کا وہ 20% 20% بنتا ہے, لیکن جو ان کی ٹیکس کلیکشن ہے وہ صرف 2%, اونلی 2% وہ بنتی ہے. تو کیا اس سے ملک چلے گا؟ ایک سیلری پرسن بندہ وہ ٹیکس دے رہا ہے, تو جو کروڑوں کماتے ہیں کیا ان کو نہیں دینا چاہیے؟ ان کو دینا چاہیے, ملک بھی تو چلنا ہے نا جی. اور اور آج پلیز مجھے جو رانا احسان صاحب ہیں وزیر اعظم صاحب کے کوآرڈینیٹر, وہ 12 دفعہ سر پیٹ کے رہ گئے ہیں کہ آپ آئیں مذاکرات کی طرف, ہم آپ کو بلاتے ہیں, بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں. اور تاجر لوگ یہ ڈٹائی کے ساتھ جاتے نہیں ہیں, کیسے حل نکلے گا اس میں؟ لیکن میں آپ سے ایڈ کر لیجئے, آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کے والد بھی وفاقی وزیر ہوا کرتے تھے فیصل آباد سے, ٹھیک ہے جی. اب یہ ایڈوائزر ہیں, الیکشن تو نہیں لڑا, لیکن بات آتی ہے جب ٹیکس کلیکشن کی بات آتی ہے, اور ایف بی آر کو بھی چھوڑ دیجئے, آپ کے جو حکمران ہیں ان کی کریڈیبلٹی کی بھی تو بات آتی ہے نا جی. آپ کو اگر ٹیکس کلیکشن کرنی ہے آپ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی تو ہونی چاہیے. آپ کا ٹیک اس پہ. کریڈیبلٹی کی جو بات ہے نا جی, ہم دینا تو ہم سٹارٹ لیں گے نا جی. ابھی تو ہم نے سٹارٹ لیے ہی نہیں ہے. ہم نے گورنمنٹ نے ایک اسکیم نکالی کہ تاجر دوست اسکیم, اس کے ذریعے ہم ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے پورے ملک میں ہڑتال کروا دی, اس میں جو پورا ملک بند ہو گیا. اب نقصان کس کا ہوا؟ بڑی صاحب اس میں جو پرفارم ہے وہ تو اسے لگتا ہے کہ ویل ٹیکس کو دوبارہ نافذ کر دیا گیا. جو ٹیکس سلیب ہیں جو اس میں سے 100 روپے سے لے کے 20,000 تک ہے, اس ملک کو چلانا بھی تو ہے خان صاحب. لیکن جن سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 1200 روپے میں آپ کی رجسٹریشن ہوگی, این ٹی این ملے گا, اور اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ اپنی جو ہے اپنی ریٹرن جمع کرائیں گے, ان کو بھی جو لاکھوں روپے کے اب نوٹس بھیجنے شروع کر دیے. یہ وعدہ خلافی تو ہوئی نا جی. نہیں, کوئی وعدہ خلافی نہیں. اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے آج یہ بھی کہا گیا کہ ہم اگر یہ مذاکرات کے لیے آتے ہیں تو ہم ترمیمی نوٹ ابھی جاری کر دیتے ہیں. لیکن اس میں جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو ٹیکس سے مستثنا قرار دے دیا گیا. اچھا بڑی صاحب ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ترمیمی نوٹ جاری کر دیں. ہاں, اس میں آپ کی اجازت سے کہ زیادتی کی گئی حکومت کی طرف سے نا جی, وعدہ خلافی تو کی گئی, لیکن انہوں نے بر وقت انہوں نے اس کا حل بھی نکال لیا. اچھا بڑی صاحب مجھے ذرا بتا دیجئے مختصر سے, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں ایف بی آر کی جو کرپشن ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر کے اندر کون کون سے محکمے آتے ہیں, اور ان کے آپ کلرک سے لے کے انسپیکٹر, اے ڈی, ڈی ڈی اور ڈائریکٹر تک, بلکہ ایون ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس بھی ہے, اور بھی محکمے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس بیونڈ جو ہے مینز کیا کا کچھ ہے. ان کی کرپشن کو ختم کیے بغیر کوئی بھی حکومت, میں نہیں کہتا کہ نون لیگ کی یا کسی کی,
یہ کس طرح کلیکشن کریں گے؟ یہ تو اتنا برا حال ہے کرپشن کا ان کے اوپر. اور پھر تاجر ان کو ٹیکس کیوں دیں گے؟ یہ تو وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہم اگر 2 لاکھ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ 7 لاکھ دیں، ادروائز آپ 50,000 ادھر جمع کرائیں، 50,000 ہماری پاکٹ میں ڈالیں. جو ایف بی آر کا ادارہ ہے نا خان صاحب، وہ انڈر ہے اسٹیٹ کے. اب اسٹیٹ کہہ رہی ہے، جو ہمارے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا، اب وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس دیں. اچھا، آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں ایف بی آر کی، آج تک کسی نے یا کسی افسر کو کوئی سزا ہوئی، کوئی پکڑا گیا، کیا کوئی مجرم قرار دیا گیا ایف بی آر کا؟ یہ المیہ نہیں سمجھتے آپ؟ میرا خیال ہے پاکستان کا کہ نہیں ہے. ہمیں سٹارٹ لینا چاہیے، ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے اس ملک کو چلانے کے لیے. نہیں، بالکل ٹھیک. آج کی جو ہڑتال ہے خان صاحب، آج کی جو ہڑتال ہے، کیا اس کا ملک نقصان نہیں ہوا؟ اربوں کا نقصان نہیں ہوا؟ بالکل ہوا ہے، لیکن وہ تو آگے اس کو 3 سے 5 دن بڑھانے کی بات بھی کر رہے ہیں نا. تو یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے. آپ کی بات سے میں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، یا مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جاتا کوئی نہیں ہے. کیسے سلوشن نکلے گا اس کا؟ لیکن وہ مذاکرات کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہی کرپٹ بیوروکریسی ہے نا جی آگے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. مطلب یہ آپ نہیں سمجھتے کہ کرپٹ بیوروکریسی کو سزائے آپ نے کیا؟ بڑی اچھی بات کی. میرے خیال میں ریاست پاکستان کو جس نے بھی نقصان پہنچایا ہے، کرپشن کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی باز صاحب نے بات کی کہ ہم نے ایف بی آر کا جو چیئرمین لگایا، اس کا اس ڈپارٹمنٹ سے فنانس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو سیکٹری پار تھا لنگڑیال صاحب، اس کو آپ نے لگا دیا ادھر. تو پھر آپ کلیکشن اکٹھے کرنے کے خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے نا. اگر وہ بندہ لگا دیا، اس کو چیک کر لیا جائے، کیا حرج ہے اس میں؟ لیکن آپ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، اس کا ہم نے اس کا نتیجہ نکال لیا کہ یہ بندہ اسٹیبل نہیں ہے. یہ تجربے آخر کب تک؟ کیونکہ کیریئر جو آفیسرز ہیں، ہم نے دیکھا کہ فورن سروس میں بھی کیریئر جو ہے وہ ہمارے ڈپلومیٹ نہیں ہے، اور ایف آئی اے میں جو ہے پولیس سے ہم بندے بھیجتے ہیں، اسی طرح ڈپارٹمنٹ میں پسندیدہ بندے بھیجتے ہیں، پھر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں. تو یہ معاملہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، جو اس کے ایف بی آر میں سب سے بڑا ڈائلیما تو یہ ہے کہ ایف بی آر میں آپ دیکھیں کہ مسلسل چیئرمین بدلتے رہتے ہیں، کوئی آدمی 3 سال کی میعاد پوری نہیں کرتا. سب سے بڑی یہ ہے کہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، کرپشن ہے ایف بی آر کے اندر، کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک انیتا تراب کا کیس ہوا تھا، اس میں کہا تھا کہ ہر افسر کو 3 سال کا ٹائم اور بغیر کسی وجہ کے ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں گے پچھلا چیئرمین تھا جو چھوڑ گیا ہے اپنا، جسے ریزائن کر دیا تھا آ کے، تو اس کے ساتھ 2-3 اور بھی افسر نکلے تھے. آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک کو آپ نے اٹونومس کیا، اٹونومی دی نا اس کو آ کے. اب وہ ڈائریکٹلی انڈر آئی ایم ایف کے ساتھ کام کر رہا ہے آ کے. ایف بی آر جو فنانس کے انڈر ہے، ایف بی آر کو کوئی پالیسی انڈیپینڈنٹ بنانے کی اجازت نہیں ہے. ایف بی آر جو ہے، اگر اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں، اس کے چیئرمین کو اس کے ود ان دی ڈپارٹمنٹ سے لے کر آئیں، اس کے ٹینور کو فکس کریں، ایسے بندے کو لے کر آئیں جس کی سروس 4-5 سال پڑی ہو. اب وہ جس کی 6 مہینے 8 مہینے سروس پڑی ہوتی ہے، وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے آگے ایکسٹینشن بھی لینی ہے. تو لہٰذا ایف بی آر کا مس مینجمنٹ اپنی جگہ پر بالکل موجود ہے. اور جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب آپ کی حکومت میں اس ملک میں بدامنی ہو، انٹرنل ٹرموائل ہو، جیسے اس وقت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ اب اس طرح جیسے تاجروں نے ہڑتال کی ہے. میں مانتا ہوں کہ اس میں دیکھیں جو ہمارے حالات ہیں، اس میں ہمیں آئی ایم ایف کے پالیسی کو ٹو کرنا ہے. ہم نے ان کو 4 سے 6 ارب ڈالر جو ہے ہم نے اکٹھے کرنے ہیں مزید، اور بقیہ میں 12 ارب ڈالر جسے رولنگ کرنی ہے، جو دوبارہ جن سے چائنا سے اور یو اے ای سے اور سعودی. یہ ایک اہم ٹاسک ہے، اور کچھ ہماری گورنمنٹ ادھر سے، مقصد یہ کہ اس کو کرنے کے لیے پالیسیز ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کچھ سوچیں تو صحیح نا کہ اس میں جو ملک کے غریب عوام ہے، مارجنلائز کلاس ہے، مڈل مین ہے، ان کا بھرکس نکل گیا. آپ صرف یہ ہے کہ ایک ون سائیڈڈ بلائنڈ ویژن دیکھ رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک، کیونکہ آپ نے ساری عمر ٹاپ سلاٹس پہ کام بھی کیا ہے، جو ٹیکسز کا سسٹم ہے پاکستان میں، ایک پروڈکٹ کے اوپر 10 سے 12 دفعہ ٹیکس لگتا ہے، یہ کہیں اور بھی ہے دنیا میں ایسا؟ آپ دیکھیں آپ کے بل کے اوپر بجلی کا نکالیں، کتنے ٹیکسوں کی بھرمار اس کے اوپر ہے. یعنی آپ حیران رہ جاتے ہیں آ کے. یہ جو چیزیں ہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سوائے کہتے ہیں کہ سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے، باقی ہر چیز پہ ٹیکس ہے. مشکل یہ چیزیں جو ہیں حکومت کی، دیکھیے حکومت کی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت، اب دیکھیں یہ جو ہڑتال بھی ہوئی ہے، یہ جس طرح بھی ہوئی ہے، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ کاشف کے لوگ جو ہیں ان کی ریئلائزیشن ہے، اور یہ حکومت کے لیے ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں میسج ہے. جو آج اگر ہڑتال مطلب آپ یہ بظاہر نظر آپ ایگری کریں گے کہ بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ ریفارمز
जो है वो नीडेड है सिस्टम के अंदर रिगार्डिंग जो आवाम की वेलफेयर है उसके लिए उसकी काशिफ तरफ मुझे कोई नहीं ये आ रहा। बताइए, आप अभी जो इनकी क्या कहते हैं जो इनकी हड़ताल की है, जिन्होंने जिनका महकमा ख़त्म कर रहे हैं, ये यूटिलिटी स्टोर वाला, स्टोर्स की। आप देखें ना, आप महकमे एकदम से आप एक तरफ यू टर्न एक तरफ जाते हैं, दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन वो भी उसके भी ये जो मुबैना तौर तमाम पे कहा जा रहा है। पॉलिसियां हैं सिर्फ ये क्या किस चीज को शो करती हैं वो कि मुबैना हमारी तौर पर- फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, Yes, हमारे मुबैना पास तौर पे पैसे कहा नहीं जा रहा है। है अब कि उसको वो करने के लिए ये एक थोड़ी है कि commercial आप bank के एकदम से मालिक ऐसी क्यों पॉलिसी ले रहे बना ले, लोगों को शहीन निकाल साहब आगे के चलते हैं। 1.5 लाख लोग निकाल दिए आपने, जी 1.5 लाख लोग निकाल दिए, जी। 1.5 लाख का भी आज ही की खबर है। कच्चे के ऑपरेशन में फरूखाबाद से भेजे गए 25 जवान पंजाब पुलिस के रास्ते में उतर गए और एहलकारों का राजनपुर जाने से साफ इनकार, ये मुबैना तौर पर खबर चल रही है। जबकि आईजी साहब ने कहा है कि जी हमने जो है नफरी पूरी कर दी है और जो लोग उतरे हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। तो आप क्या कैसे देखते हैं सर काशिफ खान साहब जुल्म है। रियासत के खिलाफ तो कोई डाकू नहीं का मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखें गुजारिश ये है, चैलेंज ये है, प्रॉब्लम ये है कि वो जो 25 नौजवान उतरे हैं उनको तो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या जिन 12 पुलिस के नौजवानों को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया, जिनकी गाड़ियां फंसी हुई थी, जो बार बार वायलेंस कर रहे थे कि हम फंसे हुए हैं, दिन की रोशनी में फंसे हुए हैं, उनको किसी ने रेस्क्यू किया? सिर्फ एक एसएचओ को और एक डीएसपी को, एसपी को आप मुअत्तल कर देते हैं और फिर लाइन हाजिर करके उनको फिर बहाल कर दिया जाता है नई ड्यूटीज के साथ। अलमिया ये है, चैलेंज वही, वो क्यों, क्या वो किसी के बेटे नहीं है, वो किसी के बाप नहीं है, उनके बच्चे नहीं है? वो जो 12 चले गए बेगना, उनका क्या कसूर था? शहीन साहब रोज हमारे पाक फौज के ऑफिसर और जवान भी तो मतलब देखें जो भी बेगना शहीद हो रहा है, सरहदों की हिफाजत के लिए शहीद होना ये अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है, लेकिन ये जो हो रहा है, देखें क्या ये कच्चे के डाकू इतने ही ज्यादा मौसर हो गए? आपका मतलब कि तैयारी के बगैर उनको जो तैयारी के बगैर नहीं, मैं इससे अगली बात कर रहा हूं काशिफ खान साहब, वो काली बेड़ें ढूंढनी पड़ेंगी जो फैसिलिटेट करते हैं, जो इनको जदीद असलाह देते हैं। वो बड़ी मशहूर है वो काल, वो जो इन्होंने एक वजारत दाखिला ने जो एक लिस्ट शाया की है, 1 करोड़ रुपए के सर की जो कीमत रखी गई है, वो डाकू जो वीडियो कॉल कर रहा है वो उस नंबर पर जो अखबार के इश्तिहार में दिया गया है कि भाई मेरा नाम क्यों है, और वो कह रहा है कि भाई ऊपर से आया है। शहीन साहब उसकी क्रेडिबिलिटी जब तक कंफर्म ना हो जाए उसको हम ना ही डिस्कस करें। सर उस पे किसने बात की है? क्या उसके हवाले से किसी ने वजाहत की है? नंबर तो आया है ना, अखबार में इश्तिहार तो तो आया ना। इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? तो मैं अर्ज ये करता हूँ, ये फिर मैं वहीं पे आऊंगा। हम फरुआत की तरफ जा रहे हैं, हम जैल की तरफ जा रहे हैं, हमें बुनियाद को ठीक करने की जरूरत है। जब तक बुनियाद ठीक नहीं होगी, जब तक आपके मुल्क में आइन और कानून का को नाफिजुल अमल हकीकी शक्ल में नहीं किया जाएगा, तब तक मसाइल। आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। बड़ी साहब कैसे देखते हैं, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। ये मैं समझता हूँ कि किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है कि 25 जवान अपनी जानें बचाते हुए वहाँ से जो है राजनपुर जो जाया जा रहा था कच्चे के इलाके में, उन्होंने उनमें जो उनके खिलाफ ऑपरेशन से इनकार कर दिया। जब उनके एसएचओ उन्होंने कहा जी हम देख लेंगे, ज़ाहिर है कि उनको आप टर्मिनेट ही कर सकते हैं ना मैक्सिमम। तो वो ये लम्हा फिक्रिया है, कैसे देखते हैं आप उसे? बेसिकली ये ऐसे नहीं हुआ था जैसे मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे जो चल रही है खबर के वो उतर गए, उन्होंने इनकार कर दिया। बेसिकली हुआ ये था कि जो सेफ्टी किट्स थी वो भूल गए थे। जो गाड़ी के अंदर सेफ्टी किट्स जो बंदे जो पुलिस वाले पहनते हैं, जो हमारे नौजवान पहनते हैं, वो रह गई थी ज़ाहर पीर इंटरचेंज के करीब। उन्होंने कहा कि पहले वो लाई जाएं तो फिर हम जाएंगे। जो इंचार्ज थे मुतलका उनकी तरफ से कहा गया था कि आप पहुंचे, आपके जाने से पहले वहां आ जाएंगी। इस बात पे इख्तलाफ हुआ, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन आप मेरे लिए तो ये न्यूज़ है क्योंकि मेन स्ट्रीम तमाम मीडिया ने चलाया है, और बल्कि आईजी साहब का जो क्लैरिफिकेशन का बयान आया है उसमें भी उन्होंने, डॉक्टर उस्मान साहब ने कहा है कि वो नफरी हमने पूरी कर दी है, और जो लोग मतलब वहाँ पे नहीं गए डेरा गाजी खान, उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जाएगी। खान साहिब, अगर ये देखा जाए, हमारा सोशल मीडिया, हमारे चैनल्स, हमारे अखबारात, ये जो हम शोर मचा रहे हैं, क्या हमसाया मुल्क दूसरे जो हमारे जिनके साथ हमारा ममालिक के साथ तजाद है, क्या ये अच्छी खबर है? हम अच्छा जेस्चर दे रहे हैं। इसका कसूरवार आप किसको ठहराते हैं? मेरे ख्याल में ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है या फिर एक्साइज कस्टम, अगर इनके हेड्स को आप करा, जो आपने बात की, बेसिकली
جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی قصوروار ہے, جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس کی قصوروار ہے. ان کو ایک مکمل لاہ عمل طے کر کے اس کو جانا چاہیے. یہ کچے کے ڈاکو آج 20 سال ہو گئے ہیں, یہ نہیں قابو آ رہے. ہم نے ریاست سرحدوں کے پہ کیا سامنے لڑنا تو ہے؟ کوئی بھی میرے خیال میں کوئی بھی, ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور اب پتہ نہیں کیا مفاد ہے ان کا کہ وہ 20-25 مربع کا ایک خطہ جو ہے وہ ان سے کلیئر نہیں ہو پا رہا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس کی ناکامی اور اس میں نہیں, پولیس کی ناکامی نہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے نہیں, پولیس کے اعلیٰ افسران جو اس کو مینج کرتے ہیں, جو پلاننگ کرتے ہیں, یہ ان کا ڈیفالٹ ہے ان کا. ان کو پوری مینجمنٹ کرنی چاہیے. دیکھیے کاشف, جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, خواہ وہ بارڈرز پر ہیں, خواہ وہ ہمارے انٹرنل سیکیورٹی پر ہیں, ان پر حملے اسی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے موریل کو ختم کیا جائے, تاکہ ان کے اندر فائٹنگ سپرٹ کو ختم کیا جائے, کیونکہ یہی ہمارے محافظ ہیں, انہی لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک انتشار ہوگا, بدامنی ہوگی. تو یہ دشمن کی ایک جسے کہتے ہیں نا چال ہے, اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی جا رہے ہیں. بات صحیح ہے کہ گورننس کا اصول یہی ہے کہ آپ اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ کریں, آپ اداروں کو ملائیں. یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ ہم بڑے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کر چکے ہیں, جنگیں بھی لڑی ہیں ہم نے, کہ ایک کچے کے ڈاکو ہمارے سے قابو میں نہیں آ رہے. کون سی ایسی چیزیں مانی ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہم نے کل بھی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم بلیم دیتے ہیں فوج کو, لیکن ہمیں جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس میں ہمیں جو لیک ہے وہ ہمارے جو سویلین لا انفورسنگ تمام ادارے جو ہیں ان کی جو ہے نااہلیت اور ان کی پور پرفارمنس نظر آئی. تو ہم جب تک اپنے سویلین جو لا انفورسنگ ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہ کریں, ان کی پرفارمنس بہتر نہ کریں, تو صرف فوج پہ تو نہیں آپ چھوڑ سکتے نا. نہیں دیکھیے, پروفیشنل جو ہے وہ ٹریننگ ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, یہ سب چیزیں ہیں, لیکن جو اس وقت جو اصل بات ہے اس ملک کی جو ہے کہ ہمارا معاشرہ, ہماری قوم, ہمارے ادارے یہ بٹے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جس طرح کا ایسا ان یوزول غیر معمولی قسم کا جو اس پولرائزیشن چل رہی ہے, اس میں میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک قوم یک زبان نہ ہو, جب تک قوم ہم آہنگ نہ ہو, اکٹھے نہ ہوں, اور سیاستدان اکٹھے نہ ہوں, اور یہ ایک چیز جو ہے کہ ہمیں ایک متحدہ ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, تو اس ڈس ایرے کے اندر تو میں نہیں سمجھتا کسی قسم کی کوئی گورننس بہتر بنائی جا سکتی ہے. ہم جو ہیں بلوچستان میں ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی اور جو واقعات ہوئے ہیں بڑے چشم کشا ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ جنہوں نے ایسا جسے کہتے ہیں کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسی کے کئی جوانوں کو شہید کیا, کئی بیچارے پولیس والے شہید ہوئے, معصوم لوگ شہید ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ تھا جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں, لیکن اس کے لیے صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا, یہ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ بلوچوں کا کام ہے, وہ بلوچ ناکام ہوئے, نہیں. ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ تمام ان کا کام ہے, تمام صوبے ان کے انڈر ہیں, اور وہ ان کے ساتھ مل کے پالیسی ایسی بنائیں تاکہ لوگوں میں احساس تحفظ پیدا ہو. آج میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا, مجھے کہہ رہے ہیں آپ کوئٹہ آئیں, تشریف لائیں نا, یہ کریں وہ کریں. میں نے کہا بھائی حالات, کہتا ہے ہاں جی میں تو کافی دور سے گھر سے نہیں نکلتا ہوا, کیسے حالات, جسٹ امیجن کیسا پرسپشن پھیل گیا. اور وہ بلوچ تھا. شاہین صاحب, میاں صاحب کی لندن روانگی کی خبریں آ رہی ہیں, کیا میاں صاحب سیاست اور حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں, اور کیا جو ہے وہ واپس آئیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مختصر سا جواب دیجیے. بڑی سادہ سی بات یہ ہے, مایوس تو وہ اسی دن ہو گئے تھے کہ جب ان کو پہلے یہ تسلی دی گئی کہ آپ آئیں, آپ کے لیے وزارت عظمیٰ کی جو ہے راہ ہموار کر دی گئی ہے. جب ایک بڑا ایکسٹریم لیول تک وہ جلسے کے لیے جو ہے وہ تیاری کی گئی اور جلسہ ناکام ہوا جب وہ یہاں پہ تشریف لائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو باہر جانے دیا جائے. جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو ابھی تک اجازت نہیں مل رہی. یہ اگلی بات آزاد ایم این اے ہیں, وہ مطلب لاہور سے جیتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ فارم 47 کے ایم این اے ہیں سر, آزاد ایم این اے کہاں سے ہیں؟ وہ تو یعنی جتنی بری طرح سے وہ ایبٹ آباد سے آ رے ہیں, اس سے زیادہ بری طرح سے لاہور سے اپنی وہ آبائی سیٹ آ رہے ہیں, مانسیرا کی سیٹ سے. اب یہ تو ہسٹری بتاتی ہے کہ پلیئرز اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی تیزی سے گرتے ہیں کہ وہ 8 ہفتے کے علاج کے لیے جاتے ہیں اور 4 سال تک وہاں انجوائے کرتے ہیں, پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں, لیکن پاکستان واپس نہیں آتے. ان کے بیٹے ہیں وہاں پہ, ان کی بہو ہیں جی, وہی تو میں عرض کروں, یہی تو چیلنج ہے. ابھی جو افضل باسل خان صاحب نے بات کیا کریڈیبلٹی کی, کیسے آئے گی؟ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے والد صاحب امیر کبیر تھے, اور ان کا بھائی کہہ رہا ہے میرے والد صاحب مزدور کسان تھے.
ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرے دادا جو تھے وہ بہت زیادہ ارب پتی کھرب پتی تھے، اور ان کے دوسری جو کزن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دادا جو تھے مزدور تھے. شاہین تو صاحب اب یہ مجھے جو مرضی کہتے ہیں زرداری صاحب جو مرضی کاشف خان صاحب کہتے ایک جملہ مجھے مکمل کرنے دیں. جب تک کہنے والے کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک کرنے والے کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، اس ملک کی عوام کا کبھی بھی ان پر اعتماد نہیں ہوگا. جی بٹ صاحب ہاؤ ڈو یو سی؟ میاں صاحب جا رہے ہیں، خبریں جو ہیں اور ظاہر ہے کہ میڈیا میں فلوٹ کی جاتی ہے، انہوں نے کہا جی سپتمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر میں وہ چلے جائیں گے. ایک بندہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے، کیا اس کو اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کروانا چاہیے؟ ایک بندہ جو مرتے مرتے بچا ہے، کیا اس کو اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کروانا چاہیے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا مرتے مرتے بچے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی ان کو، پوری دنیا کو پتا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ بٹ صاحب آپ نے کبھی پی آئی سی لاہور میں لوگوں کا حال دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا جی. باشندے جو ریاست کے باشندے ہیں، جو ریاست کے اصل مالک ہیں، آج کے کبھی ان پہ بھی بات کی جائے. یہی تو ظلم ہے سر. ہزاروں لوگ وہاں سے صحت یاب ہوتے ہیں، علاج ہوتا اور ہے، ہزاروں لوگ جو وہاں پہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں ان کی بھی تو بات کریں. سر بات یہ ہے کہ وہ ہزاروں لوگ تو صحت یاب ہو رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب، ان کا بھائی چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم ہے، ان کے لیے کوئی بھی اسپتال نہیں بن سکا. واپس آئیں گے جی، آپ کیا سمجھتے ہیں بڑی صاحب؟ میرے خیال میں جو میرے بھائی ہے نا، انتضاد ہے، مجھے مکمل طور پہ انتضاد ہے. نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب ایک آزاد شہری، میاں صاحب پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ سے، حکومت سے، طرز سیاست سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر مایوس ہو گئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے بیٹے، کیونکہ ان کی خاموشی جو ہے وہ بہت دیر سے یہ موٹیویشن ہے جی، یہ مایوسی نہیں ہے. ان کے بیٹے حسن نواز، حسین نواز وہاں پہ ہیں، ان کی فیملی وہاں پہ ہے. ایک باپ اپنے بچوں کو نہیں مل سکتا. ایک وہ آزاد شہری ہیں، رائٹ، وہ کوئی جرم نہیں انہوں نے کیا، وہ جا سکتے ہیں، اپنا میڈیکل کروا سکتے ہیں، چیک اپ کروا سکتے ہیں. ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کی پوری فائل. اچھا آپ کا مطلب وہ واپس آئیں گے، بس آپ ایک 1 لائن آنسر دے دیجیے. دیکھیے میاں صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جہاں جائیں مزے کریں، انجوائے کریں، ان کی زندگی ہے. دیکھیں نہ تو پرائم منسٹر ہیں، نہ وہ چیف منسٹر ہیں. وہ البتہ ان کو صدر بنایا گیا، مجھے اس کی وجہ نہیں آتی. کبھی کبھار وہ اپنا اجلاس کر لیتے ہیں، لیکن میاں صاحب ماشاءاللہ ہیلدی ہیں. پنجاب گورنمنٹ کے جو اجلاس ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہیلدی ہیں، صحت مند ہیں، فٹ ہیں. تو البتہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس سسٹم سے ناراض ہیں، اس گورنمنٹ سے ناراض ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میاں صاحب ماشاءاللہ ان کی بیٹی سی ایم ہے. میرے پاس صرف 1 منٹ ہے جی. مجھے بتا دیجئے مولانا فضل الرحمان دونوں جانب کی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ 5-6 ماہ انہوں نے انگیج رکھا، اور اب وہ 2 سننے میں یہ آیا کہ وہ سینٹ کی KPK سے 2 نشستیں بھی PTI سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ پنگیں بڑھا رہے ہیں زرداری سے بھی اور شہباز شریف صاحب. نہیں آپ دیکھیں مولانا صاحب کا کتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا PTI کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ PTI کس طرح ان کو کنڈیم کرتے رہی ہے اب جلسوں کے اندر آ کے. اور مولانا صاحب نے خود بھی کہا کہ 12 سال کی دوری کو ایک دم سے نہیں ختم کیا جا سکتا. اور وہ ایک میرا سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے اس ہڑتال کی بھی حمایت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے اندر محبت بڑھ رہی ہے. And there is every likelihood. But he has demanded 2 seats of Senate. اگر اس کے ڈیمانڈ میں کر کے اگر وہ اپنی ایک اسٹریٹ پاور دیتے ہیں PTI کو، بڑا فائدہ ان کو. میں یہ کرتا ہوں جی، اس میں بڑی مختصر جواب ٹرننگ پوائنٹ ہے مولانا صاحب کی پالیٹکس کے لیے. جو ایک وہم اور ان کا خوش فہمی تھی نا، وہ ختم ہونے جا رہی ہے. اگر انہوں نے پھر یو ٹرن لیا، جو اب انہوں نے سٹینڈ لیا تھا، اگر انہوں نے دوبارہ کسی بھی لیول پہ حکومت کی سپورٹ کی، تو اپنی بچی کچی ساکھ کو ضائع کر بیٹھے. ایگریڈ. لیکن میں اپنا میرا ٹیک بھی لے لیجئے، لیکن اس وقت PTI کو بہت ضرورت ہے اسٹریٹ پاور کی، کیونکہ آپ کی جو جماعت ہے وہ اسٹریٹ پاور کو جو ہے باہر سڑکوں پہ نہیں لا سکی. بڑی صاحب لاسٹ ایک مولانا صاحب کی جو سیاست ہے، 2 سیٹیں انہوں نے مانگ لی ہیں بظاہر مبینہ طور پر. ایسے ہی ہے، مولانا صاحب کی اپنی سیاست ہے، وہ اپنے گول پورے کر لیتے ہیں. ہاں گول پورے کر لیتے ہیں. جو ان کا دل کہتا ہے نا جی، جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری کر لیتے ہیں. ضرورت ہے، کوئی اور دوسرا نظریہ نہیں ہے. نہیں کوئی نہیں، ان کا اپنا کوئی فیل نہیں ہے، نظریہ ضرورت. ویسے تو پتر نے ان کی جو پشین سے سیٹ جیتی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے ٹوٹل جو ہے، ہمیں بھی انہوں نے کچھ پیپرز بھیجے ہیں سرور باری صاحب نے. انہوں نے کہا جی دھاندلی کے بنا پر جیتی گئی ہے. ویسے تو بہت ساری سیٹوں کو انہوں نے کہا، لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ حکومت 23 کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے، اور 13 ستمبر کو جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے قاضی فائز صاحب نے بلا لیا ہے. لیٹس سی اس کے ٹاپک کو پھر ڈسکس کریں گے. ویورز امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.